لاجواب ہوتے ہیں وہ رشتے جو احسان سے نہیں احساس سے بنتے ہیں۔ تم کیوں گھبراتے ہو مقدر کے فیصلوں پر؟ کیا تم نہیں جانتے تمہارا رب غفور و رحیم ہے؟ اللہ سے کبھی مانگنے لگو تو اوقات دیکھ کر نہیں بلکہ اس کی شان دیکھ کر مانگنا۔ نیت اور سوچ اچھی ہونی چاہیے، باتیں تو کوئی بھی اچھی کر سکتا ہے۔ اکثر لوگوں کو اپنے علم پہ غرور ہوتا ہے لیکن انہیں اپنے غرور کا علم نہیں ہوتا۔ یا اللہ ان دلوں کو سکون دے جنہیں تیرے علاوہ سننے والا کوئی نہیں۔ وہ تو اللہ ہے، کہانیاں بدل بھی تو سکتا ہے۔ جو تمہارے نصیب کا ہے وہ تمہاری ہی راہ چاہے وہ لاکھوں دور کر دی جائیں۔ مہکنے کے لیے خوبصورت ہونا ضروری نہیں، نیت صاف ہو تو انسان بھی پھولوں سے بڑھ کر مہک سکتا ہے۔ بار بار توڑ کر کہتے ہیں تم پہلے تو ایسے نہیں تھے۔ خالق سے مانگنا سنت ہے، اگر دے دے تو رحمت، نہ دے تو حکمت۔ مخلوق سے مانگنا ذلت ہے، اگر دے دے تو احسان، نہ دے تو شرمندگی۔ ہمیشہ یاد رکھیں لوگ آپ سے نفرت کرنے لگتے ہیں جب وہ آپ پر کنٹرول نہیں پا سکتے۔ بدلہ تو وہ لیتا ہے جن کا دل چھوٹا ہو، ہم تو معاف کر کے دل سے ہی نکال دیتے ہیں۔ ایک غم سے تو نکلنے دے کر اے زندگی، ہم کون سا کہیں بھاگے جا رہے ہیں۔ دلوں کو صاف رکھنا سکون، دلوں کے باز ہر شے کو کھا جاتا ہے، جہاں تک آپ کی نیکیاں بھی اور آپ کی زندگی بھی۔ جس رب نے گناہ گاروں کے لیے دنیا اتنی حسین بنائی ہے، سوچو اس نے جنت کتنی خوبصورت بنائی ہوگی۔ میری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو ایسے قبول کر یا رب کہ سجدے میں جھکوں تو مجھ سے جڑے سب رشتوں کی زندگی سنور جائے۔ زندگی انہی لوگوں کی حسین ہوتی ہے جو ہر حال میں اللہ کی ذات پر راضی رہتے ہیں۔ زندگی کی ٹھوکریں بہت نرالی ہوتی ہیں، جب بھی لگتی ہیں کسی کی اصلیت دکھا جاتی ہیں یا کچھ نہ کچھ سکھا جاتی ہیں۔ لوگ وہی خوبصورت ہوتے ہیں جن سے بات کر کے دل ہلکا اور پرسکون ہو جائے۔ چھوٹی سی زندگی نے بڑا سبق سکھایا، رشتے سب سے رکھو لیکن امید کسی سے نہیں۔ وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، جب چاہے حالات بدل سکتا ہے۔ پتہ ہے تکلیف کب ہوتی ہے؟ جب آپ سے کوئی اپنا بہت خاص شخص جھوٹ بول رہا ہو اور آپ سچ جانتے ہوں۔ نوازش زمانے کی کہ دل پہلے جیسا معصوم نہیں رہا، پتھر تو نہیں بنا مگر اپنے موم بھی نہیں رہا۔ جو بندہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے دل سے ایمان کی دولت چھین لیتا ہے۔ جب دعا اور کوشش سے بات نہ بنے تو فیصلہ اللہ پر چھوڑ دو، اللہ اپنے بندوں کے بارے میں بہتر فیصلے کرنے والا ہے۔ زندگی سے ضد کرنا چھوڑ دو، کچھ صلاح اس جہاں کے لیے نہیں ہوتی۔ سبھی خواہشیں اس دنیا میں پوری ہونے لگے تو پھر اگلے جہاں کے لیے کیا باقی رہ جائے گا؟ انسان کی سب سے بڑی ضرورت سکون، اور سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ شکر کرنا سیکھو، اتنا ملے گا کہ تھک جاؤ گے۔ زبان کا کہے دنیا سنتی ہے اور دل کا کہے اللہ سنتا ہے۔ ہم جیسے لوگ کسی کے لیے بھی پسندیدہ نہیں ہوتے، ہم بس میسر ہیں، موجود ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ انسان امیدوں سے بندہ ایک ضدی پرندہ ہے جو گھائل بھی امیدوں سے ہے اور زندہ بھی امیدوں پر ہے۔ اچھے دنوں کے انتظار میں ساری عمر گزر جاتی ہے اور پھر پتہ چلتا ہے کہ جو دن گزر گیا وہی اچھے تھے۔ اندھیرا اتنا ہی گہرا اور مضبوط کیوں نہ ہو، روشنی کی ایک چھوٹی سی کرن سے ہار جاتا ہے۔ اپنی امید کے جگنوں کو زندہ رکھے۔ اپنے اعمال کی خبر کسی نے نہیں رکھی، مگر ہاں خدا سے مقدر کا گیلا ہر کسی کو برہا رہا۔ کبھی آنسو، کبھی سجدہ تو کبھی ہاتھوں کا اٹھ جانا۔ خواہشیں ادھوری ہو تو رب کتنا یاد آتا ہے۔ زندگی کا سبق کبھی بھی لوگوں کا تعارف جاننے سے حاصل نہیں ہوتا، بلکہ ان کے اس اصول میں پوشیدہ ہوتا ہے جو آپ کے ساتھ کرتے ہیں۔ پھول اپنے ساتھ والے پھولوں کا مقابلہ کرنے کے بارے میں نہیں سوچتا، وہ بس کھلتا ہے۔ جو لوگ درد کو سمجھتے ہیں وہ کبھی بھی درد کی وجہ نہیں بنتے۔ میری پکار سنتا ہے سرگوشیاں بھی، حلا کے درمیان میں ہے سات آسمان۔ اگر خوش رہنا چاہتے ہیں تو کسی بھی ذات حملے کو اپنی توہین نہیں بلکہ کرنے والے کا گھٹیا پن سمجھے۔ حق پر کھڑے ہونے کے لیے کلیجہ چاہیے، تلوار چاٹنے کے لیے تو زبان ہی کافی ہے۔ سب سے بہترین دعا وہ ہوتی ہے جس میں اللہ سے اللہ کو مانگا جائے۔ یقین مانو فجر کی نماز میں پورے دن کا سکون ہے۔ درد کتنا بھی ہو اللہ کے آگے رونے سے سکون میں بدل جاتا ہے۔ ہمیشہ کوشش کرو کہ کوئی تمہارے حق میں اپنا معاملہ اللہ پہ نہ چھوڑے۔ کوئی مخلص ہو کر آپ کے سامنے جھک جائے تو اسے جھکا ہوا ہی سمجھے، گرا ہوا نہیں۔
मुश्किल वक़्त में दिलासा देने वाले कोई अजनबी भी हो तो वो दिल में उतर जाते हैं, और उस वक़्त में किनारा कर लेने वाले कोई अपना ही क्यों ना हो पर दिल से उतर जाता है। जो वक़्त मिला है उसे खुशी से जी लिया करो, क्योंकि लौट कर सिर्फ यादें आती हैं, वक़्त नहीं। दिलों में फ़र्क पड़ जाए तो इतना याद रखना, तमाम दलीलें, मिन्नतें और फलसफे बेकार जाते हैं। अगर नसीब का लिखा सब कुछ होता तो अल्लाह तुम्हें अपनी ख्वाहिशों को मांगने के लिए दुआ का रास्ता ना दिखाता। तुम्हारे दिलों में अगर अल्लाह ने सजदे में मांगने की चाह डाली है, फिर कुछ तो है जिसने होना बाकी है।